Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, my dear students? You know that we are reading nowadays lesson number 9. All is not lost. So let's start reading. You know that we have already read first half of passage number 5 in our yesterday's lecture. Today we will start reading second half of passage number 5. The doctors thought that she was a hopeless case and the bed must be spared for the other patients. ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ اس لڑکی کی صورتحال مایوس کن ہے اور بستر کو دوسرے مریضوں کے لیے خالی کیا جانا چاہیے. مسٹ بی اسپیئرڈ مطلب خالی کیا جانا چاہیے، ہوپلیس مطلب مایوس کن، اینڈ کیس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال. وہ لڑکی ہے تو اس لیے ہم شی کو دیکھتے ہوئے اس کو لڑکی سے ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ اس لڑکی کی صورتحال مایوس کن ہے اور بستر کو دوسرے مریضوں کے لیے خالی کیا جانا چاہیے. I was shocked to hear this. مجھے یہ سن کر صدمہ ہوا یا دکھ ہوا. The patient's family also requested me to help them. مریضہ کی خاندان والوں نے بھی مجھ سے درخواست کی کہ ان کی مدد کروں. Fight the case. اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے یا نبرد آزما ہونے کے لیے یعنی اس جنگ کو لڑنے کے لیے. مریضہ کے خاندان والوں نے بھی مجھ سے درخواست کی کہ صورتحال سے نبرد آزما ہونے میں ان کی مدد کروں. Something needed to be done. Something means کچھ نہ کچھ کیا جانے کی ضرورت تھی. Something needed to be done. کچھ نہ کچھ کیا جانے کی ضرورت تھی. I could not leave my patient. میں اپنے مریضہ کو نہیں چھوڑ سکتی تھی. Fighting a lost battle on her own. On her own کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خود ہی lost battle ہاری ہوئی جنگ لڑنے کی. I could not leave my patient. میں اپنی مریضہ کو نہیں چھوڑ سکتی تھی. Fighting a lost battle ایک ہاری ہوئی جنگ خود لڑنے کے لیے یعنی میں اپنی مریضہ کو ایک ہاری ہوئی جنگ خود یعنی تنہا لڑنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی. I made up my mind to risk my career and help the patient. جیسے کہ لیسن کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ ینگ پروفیشنل کے طور پر ایک اس کا یہ آغاز تھا. وہ ابھی نئی نرس ہی بھرتی ہوئی تھی تو وہ کوئی بڑی نرس نہیں تھی، تو ابھی اس کے کریئر بھی جو ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے. اس کا جو پیشہ ہے وہ بھی داؤ پر لگا ہے کیونکہ اس کی جاب بھی ختم ہو سکتی ہے، اس کی جاب کو بھی خطرہ ہے. لیکن اس نے اس کی بھی پرواہ نہ کی، تو اس نے کیا کر لیا کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی ملازمت داؤ پر لگا دوں گی اور اس مریضہ کی مدد کروں گی. میں نے اپنی ملازمت کو داؤ پر لگانے اور اس مریضہ کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا. میڈ اپ مائنڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فیصلہ کر لینا. I requested the senior doctors to allow me attend this young helpless patient. اٹینڈ کا مطلب توجہ دینا یا نگہداشت کرنا یعنی خیال رکھنا. میں نے بڑے ڈاکٹروں سے درخواست کی کہ مجھے اس بے یار و مددگار یعنی بیچاری مریضہ کی مدد کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ مجھے اس مریضہ کی یعنی اس بے بس مریضہ کی مدد کرنے کی اجازت دیں. میں نے بڑے ڈاکٹروں سے درخواست کی کہ وہ مجھے اس بے بس مریضہ کی مدد کرنے کی اجازت دیں. Somehow I was able to make the patient stay in the ICU. اب somehow کا مطلب ہے کسی نہ کسی طرح میں اس مریضہ کو انتہائی نگہداشت کے کمرے میں رکھنے کے قابل ہو گئی. کسی نہ کسی طرح میں مریضہ کو انتہائی نگہداشت کے شعبے میں رکھنے میں کامیاب ہو گئی یا رکھنے کے قابل ہو گئی. Now see paragraph number 6. I continued to work on Hira. Continued mean جاری رکھا. To work on Hira محنت کرنا ہیرا پر. میں نے ہیرا پر محنت کرنا جاری رکھا. اب ہیرا جو ہے وہ اس پیشنٹ کا نیم ہے. But she was not making much recovery. لیکن وہ زیادہ صحت یاب نہیں ہو رہی تھی.
کیونکہ اسے بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں، تو ابھی ڈاکٹرز بھی اس کے لیے کوئی زیادہ ہوپ فل نہیں تھے، تو ابھی اس کی ریکوری بھی سلو ہے، لیکن وہ ہمت بالکل نہیں ہاری۔ I felt as helpless as she was to see her lie on bed in a miserable state. I felt میں محسوس کرتی، as helpless ایسے ہی بے بس محسوس کرتی، as she was جیسے کہ وہ تھی، to see her خود کو دیکھ کر، lie on bed اپنے آپ کو بستر پر پڑے پا کر، in a miserable state قابل رحم حالت میں یا اذیت ناک حالت میں، اسے اذیت ناک حالت میں بستر پر پڑے دیکھ کر میں خود کو بھی اس کی طرح بے بس محسوس کرتی، جیسے کہ ہیرا بے بس تھی، وہ حرکت نہیں کر پا رہی تھی، تو ایسے جیسے وہ نرس اس پر محنت کری تھی، اس کی محنت بالکل بار بار بیکار جا رہی تھی، تو وہ بھی خود کو بے یار و مددگار ہی محسوس کری تھی، وہ خود کو ہیلپ لیس ہی فیل کرتی کہ وہ محنت کر رہی ہے لیکن اس کو اس کی ایفرٹ کا کوئی ریوارڈ نہیں مل رہا تھا۔ Could I be able to justify my stance before the senior doctors? Could I be able to کیا میں قابل ہو پاؤں گی justify جواز پیش کرنے کے my stance اپنے موقف کا جواز پیش کرنے کے before the senior doctors بڑے ڈاکٹروں کے سامنے، کیونکہ جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اس نے ڈاکٹر سے ریکویسٹ کی ہے کہ اسے آئی سی یو میں رکھا جائے، اس کے ساتھ وہ محنت کرے گی، تو وہ اس نے بہت مشکل سے ڈاکٹروں سے ریکویسٹ کر کے اپنے کریئر کو داؤ پہ لگا کے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے، تو اب اس کو ایک اندر سے ڈر بھی ہے کہ اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ اپنا موقف اس کو کیسے جسٹیفائی کر پائے گی، اس کے لیے کیسے دلائل دے پائے گی۔ Could I be able to justify my stance before the senior doctors؟ کیا میں بڑے ڈاکٹروں کے سامنے اپنے موقف کا جواز پیش کر سکوں گی؟ اب وہ یہ اپنے آپ سے سوال کر رہی ہے۔ I did not lose hope میں نے ہمت نہ ہاری۔ I continued to work with patient میں نے محنت کرنا، مریضہ کے ساتھ محنت کرنا جاری رکھا، and kept doing exercise with her اور اس کے ساتھ ورزشیں کرتی رہی، یعنی اس پر ورزشیں کرتی رہی۔ میں نے صبر کے ساتھ کام کرتی رہی اور اسے ورزشیں کرواتی رہی۔ gradually آہستہ آہستہ یعنی تدریج۔ I could see her making a slight recovery slight مطلب ہلکی سی، ذرا سی، معمولی سی صحت یاب ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ معمولی سی صحت یاب ہو رہی تھی، مطلب اس میں تھوڑی بہت کچھ چینجز آ رہی تھیں اس کی موومنٹ میں۔ one day ایک دن I was thrilled to see she lifted her little finger اس نے اپنی چھوٹی انگلی اٹھائی۔ all was not lost سب ابھی ختم نہیں ہوا تھا، ابھی اس کو ایک رے آف ہوپ نظر آنا شروع ہوئی ہے۔ I was sent مجھے بھیج دیا گیا on a 3 months training course to کراچی میں 3 ماہ کے تربیتی کورس کے لیے، مجھے 3 ماہ کے تربیتی کورس کے لیے کراچی بھیج دیا گیا۔ I made all possible attempts to leave my patients in good hands میں نے اپنی مریضہ کو اچھے ہاتھوں میں سونپنے کی تمام ممکنہ کوششیں کیں۔ I returned after 3 months to see my patient's bed taken up by another جب 3 ماہ بعد میں واپس لوٹی تو میں نے دیکھا کہ میری مریضہ کا بستر کسی اور مریض نے لے لیا ہے۔ My feet froze to the ground میرے پاؤں زمین پر جم گئے۔ I did not have the courage to ask مجھ میں پوچھنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ What happened کیا ہوا؟ Now see paragraph number 8 As I stood near the bed with several questions popping in my mind As I stood جب میں کھڑی تھی near the bed بستر کے پاس with several questions کئی سوالات popping in my mind ذہن میں ابھرتے ہوئے سوالات کے ساتھ، جب میں بستر کے ساتھ کھڑی تھی اور میرے ذہن میں کئی سوال کھلبلی مچا رہے تھے یا ابھر رہے تھے۔ I felt a gentle pat on my shoulder pat mean تھپکی۔ I felt میں نے محسوس کی a gentle pat ہلکی سی تھپکی on my shoulder اپنے کندھے پر۔ میں بستر کے ساتھ کھڑی تھی جب کہ کئی سوالات میرے ذہن میں کھلبلی مچا رہے تھے، میں نے اپنے شانے پر
ایک شانے پر یا کندھے پر ایک ہلکی سی تھپکی محسوس کی. I turned around, میں مڑی and see اور دیکھا. بیٹا یہاں پر تھوڑی سی بک کی کمپوزنگ مسٹیک ہے, آپ اس سی کو سا کر لیجئے. تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے I turned, میں مڑی and saw اور دیکھا. A young woman, ایک نوجوان عورت کو smiling at me, مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے. میں مڑی اور ایک نوجوان عورت کو, خاتون کو مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے دیکھا. Are you looking for your patient? Looking for جو ہے یہاں phrasal verb استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے تلاش کرنا. Are you looking for your patient? کیا آپ اپنی مریضہ کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ She said, اس نے کہا, and gave me a big hug اور مجھے زور سے گلے لگا لیا. Thank you, آپ کا شکریہ, for everything, ہر چیز کے لیے, you did, جو آپ نے کی. مطلب جو کچھ بھی آپ نے کیا اس کے لیے آپ کا شکریہ. I know you did not allow them to make me لیڈ a crippled life. crippled کا مطلب ہے اپاہج زندگی. اب اس پورے سینٹینس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. سب کچھ کرنے کے لیے بہت شکریہ. مجھے علم ہے یعنی میں جانتی ہوں کہ آپ نے انہیں مجھے اپاہج زندگی گزارنے دینے کی اجازت نہیں دی. کیونکہ آپ کو بیٹا یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ڈاکٹرز نے ان کو کہا تھا کہ مجھے ان کے لیے کوئی زیادہ ہوپ نہیں ہے, یہ ایک ہوپ لیس کیس ہے, تو ہمیں اس پر زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے, دوسرے پیشنٹس کو دیکھنا چاہیے. لیکن اس نرس کی وجہ سے ہی وہ آج اپنے پیروں پر کھڑی تھی, تو اس لیے اس نے کہا کہ آپ نے ہی انہیں مجھے اپاہج زندگی گزارنے دینے کی اجازت نہیں دی تھی. Now see paragraph number 9. I stood still until her family came around with big smiles on their faces. Still کا مطلب ہے ساکن یعنی بے حس و حرکت. میں ساکن کھڑی تھی یہاں تک کہ اس کا خاندان اپنے چہروں پر فراخ دلانہ مسکراہٹ سجائے میرے گرد آ گیا. Thanks to Allah, she was my patient, standing and walking on her own feet. اللہ کا شکر ہے وہ میری مریضہ تھی جو اپنے پاؤں پر کھڑی تھی اور چل رہی تھی. I could not recognize her, میں اسے پہچان نہ سکی, without the machinery and tubes around her body. اس کے جسم کے گرد نالیوں یعنی نلکیوں اور مشینی نظام یعنی مشینری کے بغیر اسے پہچان ہی نہ سکی. کیونکہ جب وہ ٹریننگ پر گئی تھی تو وہ بالکل بیڈ پر تھی. She walked on crutches which she would leave in a few months. وہ بیساکھیوں پر چل رہی تھی جنہیں اس نے کچھ ماہ بعد ہی چھوڑ دینا تھا. بیساکھیاں وہ سہارا لینے کی سٹکس ہوتی ہیں جنہیں جو لوگ چل نہیں سکتے, اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے, وہ سہارے لے کر اس سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں ہم بیساکھیاں کہتے ہیں. I was glad, میں خوش تھی, that my effort bore fruit, کہ میری محنت رنگ لائی, میری محنت کا پھل ملا. But most of all, سب سے بڑھ کر, I was happy that Allah Almighty had helped me win a lost battle. سب سے بڑھ کر یہ کہ میں خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں میری مدد کی. Now see last paragraph. She and her family had entered into a considerable bond of friendship with me. وہ اور اس کا خاندان میرے ساتھ دوستی کے ایک رشتے میں بندھ چکے تھے, دوستی کے ایک مضبوط رشتے میں بندھ چکے تھے. I was humbled by their sense of gratitude towards me. میرے لیے ان کے گریٹیٹیوڈ مطلب تشکر یعنی شکر کے احساس نے مجھے عاجز بنا دیا. I felt a sense of renewed strength in me. مجھے میرے اندر ایک نئی قوت کا تاثر محسوس ہوا, یعنی اسے ایک اثر محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اب اس میں ایک نئی طاقت آ گیا ہے. Where there is a will, there is a way. بیٹا یہ ایک پروورب ہے کہ جہاں چاہ وہاں راہ. جب ہم کچھ کرنا چاہتے ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے راستہ بھی تلاش کر لیتے ہیں. I was proud to be a nurse. مجھے ایک نرس ہونے پر فخر تھا. بیٹا this was our today's lecture. You have to write it in your registers and learn it by heart. Thank you so much. Allah Hafiz. Take good care of yourselves.